وجہ سے اگر لوگ کم ہیں تو کبھی یہ نہ سمجھا کریں کہ لوگ کم ہیں، اس لیے کہ وہ آنکھیں دیکھتی ہیں کہ جس جگہ میرے نبی کے نام، اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس جگہ جو راستے کے اندر جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے وہ بھی اس ذکر میں شریک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تم بھی وہاں بیٹھو، لیکن ہماری آنکھیں اندھی ایسی ہیں کہ ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ لوگوں کی کمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس میں اللہ کے فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ کون سی ارواح آ رہی ہے کون سی جا رہی ہے، ہم تو اندھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ کتاب ہے خطبات سمدانی، صفحہ ہے 353۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب وہ آپ کا بدترین دشمن ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو، عقبہ اور عتبہ ان کا نام تھا، کہا کہ جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے آؤ۔ ایک صاحبزادی کا نام حضرت رقیہ تھا، ایک کا حضرت کلثوم تھا۔ تو کہا کہ جا کے دے آؤ۔ ایک پہلا آیا عتبہ، تو اس نے طریقے سے کہا جی میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، چلو۔ دوسرا آیا، اس نے آپ سے بدتمیزی کی اور کہا کہ نہ میں تجھے مانتا ہوں نہ میں تیرے خدا کو مانتا ہوں، اور زیادہ بدتمیزی کی۔ تو آپ نے کہا کہ رب تعالیٰ تو اس کے اوپر اپنے کسی کتے کو مسلط کر دے، جو آپ نے زبان کہہ دی وہ کون ہے، جو بھی کہہ دی۔ تو ادھر وہ شام کو، ملک شام کی طرف جا رہے تھے، اس میں ابو لہب بھی شریک تھا۔ تو جب چلتے چلتے جنگل میں گئے تو ایک جگہ جسے کہتے ہیں اپنے چرچ، وہ آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ رات کو یہاں رک جاتے ہیں، اس لیے کہ مطلب جب وہاں رکے تو اس نے کہا کہ حضرت رات کو یہاں شیر ضرور آ جاتا ہے، یہ خیال کیجیے گا۔ تو ابو لہب نے یہ کہا کہ دیکھو میں مدینے کا سردار ہوں، تم میری بات مانو، چاروں طرف جو ہے گھیر گھیرے بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد ایک اونچی جگہ پر سامان رکھ دو، اوپر میرے بیٹے کو سلا دو۔ لڑکا سویا، رات کو کس ٹائم شیر آیا، اس نے سب کو سوکھا، لیکن حکم کس کا تھا، اسی کو چیر پھاڑا، اور یہاں تک کہ نہ اس کا خون پیا نہ گوشت کھایا اور چلا گیا۔ اس لیے کہ جو حضور کا کہ یہ سمجھیں کہ اس نے گستاخی کی تھی۔ تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا نبی جو کہہ دیتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، درندے بھی اس کی بات مانتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے اسوہ حسنہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔